میرے پاس بھی ایک واقعہ ہے وسیم بھائی. ابھی ریسنٹلی مجھے میرے کلوز ریلیٹیو ہیں, ایگزیکٹ ریلیشن کیا ہے وہ میں مینشن نہیں کروں گا, لیکن یہ کہ ان کے ایک دوست ہیں اور وہ یو کے میں ہوتے ہیں میرے کلوز ریلیٹیو. تو ان کے دوست کی شادی ہوئی تقریباً 4 سال 5 سال ہو گئے اب. تو دوسرے سال ظاہر ہے انہیں ایک وہ ہونا شروع ہوا کہ یار اولاد نہیں ہوئی, بچے نہیں ہوئے ظاہر ہے. تو ڈاکٹرز کے پاس چلے گئے یو کے میں ہی. ڈاکٹرز نے بہت ایک بری خبر سنائی جی کہ آپ کی وائف جو ہے ان میں کچھ ایشو ہے. تو لیٹس ٹرائی ٹو سالو دس ایشو, لیٹس سی ویئر اٹ گوز. تو میرا خیال علاج ہوتا رہا 5-6 ماہ, اور لٹرلی ہی سیڈ کہ اس کے بعد ڈاکٹرز نے جواب دے دیا. ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ نا امپاسبل کیس ہے, یعنی وی گیو اپ. تو اب ظاہر ہے کیا اس کپل پہ ایک وہ نا امیدی طاری ہوئی ہوگی, خوف طاری ہوا ہوگا. وہ سچویشن جس پہ گزر رہی ہوتی ہے نا وسیم بھائی, اسی کو پتہ ہے. ایک پہاڑ گر گیا ان کے اوپر کہ کیا کہہ دیا اس نے کہ جی نہیں ہوپ لیس کیس ہے. ہی سیڈ کہ ظاہر ہے اب جب ہوپ گیا تو اب زندگی تو گزارنی تھی انہوں نے. تو اللہ کی طرف سے ان کے مائنڈ میں آیا کہ اڈاپٹ کر لیتے, اڈاپشن کی طرف چلے آتے. تو 1 سال بعد دے اڈاپٹیڈ 2 kids اور بوتھ ور آرفنس. اینڈ ہی سیڈ کہ ماشاءاللہ وہ اللہ کی طرف سے بچے بھی ایسے کہ بالکل ان کے لگتے ہیں, یعنی کہ شکل و صورت بالکل ویسی ہی ہے. اینڈ ہی سیڈ کہ ول یو بلیو اٹ کہ اڈاپشن کے سال بعد اللہ نے انہیں ان کی بھی اولاد دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹرز کہہ رہے تھے امپاسبل کیس ہے, کچھ نہیں ہو سکتا, ہم وی گیو اپ. اور سال بعد رائٹ آفٹر اڈاپشن اللہ نے ان کو ان کی بھی اولاد جو دے دی. اب دیکھیں اللہ نے ان سے ان کی وہ آرفنز جو ہے نا وہ اڈاپٹ کروانے تھے. اینڈ دا سرکمسٹانسز ٹک دیم دیئر ایکچولی کہ دے اڈاپٹیڈ دی آرفنز. اور دیکھیں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے وسیم بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے نا, می اینڈ ہم لائک دس ان پیراڈائز. سبحان اللہ. تو کیسا رتبہ بھی اللہ نے ان کا بلند کیا, ان سے ایک انتہائی نیک کام بھی کروایا, اور بعد میں خود بھی اللہ نے انہیں جو ہے. اور یہ ایک نہیں, یہ کئی سٹوریز ہیں وسیم بھائی. I can quote so many. ہمارے کلائنٹ تھے, انہوں نے 55 kg وزن بھی کم کیا. صحیح. تو وہ جب آئے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ وزن کیوں کم کیا. جی. شادی کو 14 سال ہو گئے تھے. صحیح. 14 سال بعد اللہ نے بیٹا دیا. اچھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک اور بھی دے دیا. صحیح. اور کہتے ہیں کہ میرا وزن اتنا زیادہ تھا کہ جب وہ بڑے ہونا شروع ہوئے, جب وہ دوڑے لگاتے تھے میں ساتھ انجوائے نہیں کر پاتا تھا. تو مجھے انہوں نے موٹیویٹ کیا بچوں نے کہ بھائی میں کیسی ایگزامپل سیٹ کر رہا ہوں. تو ان بچوں کو دیکھ کے میں نے یہ اپنا وزن کم کیا کہ بھائی اب میں نے تو چلو اتنا عرصہ ویٹ کیا, پھر اللہ نے کرم کیا. یہ میرے بچے میری فٹنس کا راز ہے. تو اب یہ دیکھیں نا کہ کیسی کیسی سٹوریز ہیں. اس دن 10 سال بعد بیٹا ہوا ہے الحمدللہ. اچھا. تو وہ مطلب بڑا آئے تو ویسے تو وہ کہتے ہیں نا تحفے طائف نہیں لینے چاہیے, لیکن وہ محبت میں لے کے آئے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہر فجر کے بعد نا میں صدقہ کرتا ہوں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر سیم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آخری سانس تک اس صدقے میں آپ کا حصہ رہے گا. تو وہ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں, جب وہ جو ایک کیفیت ہے نا وہی بدل جاتی ہے. اور باقی میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ ہاں جو ہمارا کام ہے لوگوں کو سننا, اس میں انرجی تھوڑی سی نیچے ہوتی ہے, کیونکہ اتنے لوگوں کی باتیں آپ سن رہے ہوتے ہو, اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہوتے ہو. لیکن جب ایک پیشنٹ آ کے یہ کہتا ہے نا کہ مجھے فرق پڑا, تو وہ خیال آپ کا بڑا لطیف ہو جاتا ہے. بلکہ وہ حضرت آڈیو میں کہتے ہیں کہ اپنے خیال کو اتنا لطیف کرنا ہے کہ یا لطیفہ ہو جائے. تو یہ نہیں کہ پیوریفائی کرنا ہے اس کو, تو آپ نے تو کس طرح سے کریں گے؟ قرآن کو ترجمے سے پڑھ کے, اسی طرح سے ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کیونکہ جب وہ محفل اکٹھی ہوتی ہے جی تو اس میں جو ہے برکت ہوتی ہے, اس روح میں کی غذائیت ہوتی ہے, اس میں شفا ہوتی ہے. تو انفارچونیٹلی جو ہے ہمارے اس اب جدید دور میں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. پرانے وقتوں میں گاؤں میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ایک اللہ والا ہوتا تو اس کے پاس سارے بیٹھتے تھے, اور اللہ کا ذکر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ ہوتا تھا, اور پھر اس سے ان کی روح تازہ ہوتی تھی, روح کو طاقت ملتی تھی, روح کو غذا ملتی تھی. اب چونکہ اتنی مصروفیت ہے, صحیح, یعنی کہ میں تو ایسے کہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس شاید مرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں, اس حد تک خطرناک حد تک مصروف ہے. تو بس یہی ہے کہ تھوڑا سا ٹھیک ہے, مطلب یہ نہیں کہ مصروف ہونا اچھی بات ہے, لیکن دیکھیں کہ آپ کی مصروفیت آپ کو اللہ کی طرف لے جا رہی ہے یا کہیں اللہ سے دور تو نہیں لے جا رہی. اس کو تو دیکھیں نا. صحیح بات. رات کو سونے سے پہلے ذرا دیکھا کریں کہ پورا دن کیسے گزارا, نمازوں کا چیک دیکھا کریں کہ کی پوری پڑھی, اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رہا, کسی نے 2-4 باتیں بری کر دیں تو برداشت کر لی. یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو ہے شعور کے بھی نا ڈفرینٹ سٹیپس ہیں کہ
پہلے ایک دوسرے کی بات خاموشی سے سننا, پھر دوسرے کی بات خاموشی سے بری بات کو برداشت کرنا, اور پھر تیسرا سٹیپ ہے کہ حسن سلوک کرنا. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو حسن سلوک ہے نا, وہ سب سے بڑی تبلیغ ہے. اور یہ تو میں نے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب آپ کسی سے اچھی طرح سے برتاؤ کرتے ہیں, سلام میں پہل کرتے ہیں, مسکرا کے ملتے ہیں, تو آہستہ آہستہ وہ رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ جو میں ہے نا, میں سے میں کو نکالنا ہے. حضرت کہتے تھے نا کہ میں سے میں کو نکال دیا تو پیچھے کون بچا, وہ. تو اب یہ ہم نے اسی میں کو تو ختم کرنا ہے. باپ سامنے ہے تو میں باپ ہے, بیٹا سامنے ہے تو میں بیٹا ہے, بیوی سامنے ہے تو میں بیٹا ہے, میں بیوی ہے. اور انہی چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے, اور جیسے جیسے ہم ان کے اوپر کام کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. قوت برداشت جو ہے نا, وہ لوگوں کو سامنا کیے بغیر نہیں بڑھے گی. اچھا وسیم بھائی, میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ سپوز کسی پہ کوئی بہت بڑا پرابلم آ گیا ہے, کوئی شاکنگ ایونٹ ہو گیا اس کی لائف میں, کوئی انگزائٹی سے, یعنی بہت زیادہ انگزائٹی میں الجھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. واٹ آر سم آف دا تھنگز ہم لسٹ ڈاؤن کریں جو اسے ہیلپ کریں گے؟ میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا آپ کو کہ میرے نزدیک نا وسیم بھائی, ایکسیپٹنس جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ. سبحان اللہ, بے شک. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ یو آر ان دیٹ سچویشن. بالکل. اور یہ اللہ کی طرف سے, دیکھیں نا, ہمارا قدر پر جو ایمان ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہاں جو خیر آئی جا رہی ہے وہ ہی قدر ہے. اللہ کی طرف سے اگر اللہ آپ کو ٹیسٹ کر لیتا ہے, کوئی چیز آپ لکھی ہوئی تھی وہ آ گئی ہے آپ تک, تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا, یہ میرا خیال اٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز موونگ ٹو اے پازیٹیو پاتھ. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل. اس دن ایک صاحب آئے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی سٹریس لیا ہی نہیں. تو میں نے کہا سر کیا کرتے ہیں, بغیر سٹریس کے تو آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. صحیح صحیح. فزیولوجیکل انگزائٹی یہ تو آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے. انگزائٹی اور سٹریس صرف اس بندے کو نہیں ہو سکتا جو قبر میں دفن ہے, بالکل. باقی جو زندہ ہے نا, تو میں نے کہا اس کو ایکسیپٹ کریں. یہ آپ کا بڑا خطرناک جملہ تھا جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ کوئی اور کہانی بتا رہا ہے, آپ کی زبان جو ہے وہ ایکسیپٹنس میں ہے ہی نہیں, وہ ایکسیپٹ کر ہی نہیں رہی. تو سب سے پہلا کام کہ جی بالکل میں بیمار ہوں, لیکن بیماری کی شفا موجود ہے. کیا بات ہے, آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. ہم جو ہے نا وہ ڈینائل میں رہتے ہیں. صحیح کہ نہیں مجھے کسی ہیلپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بیماریاں آتی ہیں, جس طرح صحت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, ویسے ہی بیماری بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. بیماری سے پہلے زندگی اپنی لگتی ہے, بیماری میں اللہ کی لگنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ سے آپ اتنا اسٹرانگ جو ہے وہ آپ کا وہ تعلق بن جاتا ہے. بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تک انسان بیماری کے قابو میں رہتا ہے, اس کے ہر لمحے پہ نیکی لکھی جا رہی ہوتی ہے. بے شک بے شک. تو یہ اگر ہم جو ہے اس بیماری کو بھی اللہ کے ریفرنس سے دیکھیں جی جی, تو ہم اس کو بالکل پراپر طریقے سے ایکسیپٹ کریں گے. صحیح بات. اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتر دن بھی آئیں گے انشاءاللہ. اور جس کو وسیم بھائی ہم اکثر بڑی سخت آزمائش سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, آئی تھنک دیٹ از دی ریفائنمنٹ پروسیس, ناٹ ایون این آزمائش. آزمائش تو دیکھیں نا, انبیاء پہ کیسی کیسی آزمائشیں آئی ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت یعقوب, حضرت ابراہیم, مطلب حضرت سارہ بانجھ ہو گئیں, اور فرشتوں نے جب نیوز دی, گڈ نیوز, تو ایون شی کوڈنٹ بلیو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا ان آزمائشوں کا جو اللہ نے اپنے پیاروں کو جس طرح سے آزمایا. آئی بلیو کہ وہ ریفائنمنٹ پروسیس, اللہ ریفائن کر رہا ہے آپ کو. ابھی ریسنٹلی وسیم بھائی ایک میرے پاس ایک سسٹر کا میسیج آیا, تو کافی پریشان تھی. شی سیڈ کہ میرے ٹوئنز بچے ہیں, اور بھی ہیں 2-3 اور بچے بھی ہیں ان کے, لیکن دے ور دا فرسٹ بورن. یہ ٹوئنز جو ہیں دونوں بیٹے ہیں. شی سیڈ کہ انہیں کوئی نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے, ان کی نا گردن نہیں ٹکتی, اور ہر وقت یعنی ظاہر ہے کہ پیرنٹس بیکم ڈپینڈنٹ آن سچ چلڈرن. تو شی سیڈ کہ ان کا امیون سسٹم بھی بہت ویک ہے, یعنی انہیں ہر تیسرے دن کو بیماری ہو جاتی ہے. تو ہر وقت نا ہم کھپے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہی جو ہے نا ہم جڑے ہوئے. اینڈ شی واز سیئنگ کہ مجھے نہیں یقین آ رہا یہ میرے ساتھ ہو گیا, اور میں کویسچن کرتی ہوں اس کو, ڈیلی کویسچن کرتی ہوں کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ, اور میں اللہ سے بھی پوچھتی ہوں کہ میرے ساتھ کیوں. اور آہستہ آہستہ میں اللہ کے بارے میں تھوڑا سا نیگیٹو بھی جو ہے نا وہ ہوتی جا رہی. سب سے پہلے تو میں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اپنی وہ دل کی ایک وہ صحیح خیالات جو ہیں ان کو سامنے رکھا ہے. ظاہر اٹس امپورٹنٹ, لیکن پھر میں نے ان کہا کہ دیکھیں سب سے پہلے یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ یو آر ان دس سچویشن اینڈ اٹ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ لکھا ہوا تھا آپ کے لیے کہ آپ کے بیٹے ان کو یہ ایشو ہوگا. سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کر لیں ایک ٹھنڈی آب بھر کے. اس کے بعد یہ سوچیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ضرور اس میں کو خیر. اور پھر میں نے انہیں کئی خیریں گنائی. ایک تو یہ کہ دیکھیں
میں نے کہا جو ایسے بچوں کی کفالت کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، تو ایسے بچے تو ویسے ہی پل صراط سے ان کے لیے ایک جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ نجات کا باعث بنے گا، حدیث میں الفاظ ہیں اس طرح۔ دوسرا یہ کہ ایک ایک موقع پہ آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، یعنی اللہ کو پتہ ہے نا یہ میرا بندہ ہر وقت پریشان اور کھپا ہوا ہے، تو اللہ آسانی بھی پیدا کرے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو وہ ابھی سمجھ آ جائے کہ یہ کیا تھا مقصد ان بچوں کا، ہو سکتا ہے آپ کو قیامت والے دن دکھائے اللہ۔ تو یہ تو انسان کبھی نہیں کہہ سکتا نا کہ نہیں جی آئی ایم ڈسٹرائڈ، آئی ایم ڈومڈ اینڈ آئی ایم گون۔ کئی لوگ ہیں وسیم بھائی، میں نے انہیں مثال دی ان کی کہ اگین یہ بھی مثال میرے وہ جو کلوز ریلیٹیو ہیں انہوں نے ہی بتائی، ان سے میری یہ گپ شپ لگی رہتی ہے ماشاء اللہ، جیسے ابھی آپ سے لگا رہا، تو ان کے پاس بھی کافی اگزامپلز ہوتی ہیں، تو بڑا مزہ آتا ہے ان کے پاس بیٹھ کے۔ انہوں نے اپنے ایک اور دوست کی بات بتائی کہ ان کو جو پہلا بیٹا ہوا وہ ہینڈی کیپ تھا، اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ جی یہ یا تو اسے وینٹیلیٹر سے اتار دیں گے ہم، ٹھیک ہے، تو ہی از ڈیڈ جب بالکل چھوٹا تھا، یا یہ کہ اس کا ہم تھوڑا بہت علاج کرتے ہیں لیکن ہی ول بی ہینڈی کیپڈ فار لائف، کوئی اس کو ریئر ڈیزیز تھی۔ ہی سیڈ کہ نہیں ہمارا اس پہ بلیف نہیں ہے کہ مار دیا جائے، مرسی کلنگ آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں ایک پورا کانسیپٹ ہے۔ ہی سیڈ کہ نہیں مجھے قبول ہے یہ بچہ۔ اور وسیم بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اس بندے کے منہ پہ شکایت نہیں دیکھی، اینڈ ہی لوز ہز سن سو مچ۔ 6 سال 7 سال کا وہ بچہ ہو گیا، یعنی وہ اتنی ایفرٹ کر رہا ہے نا وہ بندہ اپنے بچے کے لیے۔ اس نے گھر بھی ایسا خریدا جس میں لفٹ لگوائی، ٹھیک ہے، وہ لفٹ سے اپنے بچے کو نیچے لاتا ہے، گاڑی میں سیٹ ایسی بنوائی کہ اس کا بچہ بیٹھ سکے کمفرٹیبل، یعنی ہی از ڈوئنگ سو مچ فار ہز چائلڈ۔ ڈو یو تھنک اللہ تعالیٰ اس کی تمام ایفرٹس ویسٹ کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جزا نہیں دے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے نا میں سامنے لے آؤں گا، اور ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی میں اس کو بھی سامنے لے آؤں گا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اس محسنین کو تو اللہ پھر ایسے ریوارڈ کرے گا کہ آپ جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دیکھیں ایسی مثالیں بھی ہیں وسیم بھائی کہ who are in that situation boldly and bravely they have accepted that situation. We have to be brave in life. کبھی کبھی نا ایک جملہ ہی وسیم بھائی کافی ہوتا ہے کسی کے لیے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کی بیٹی جو ہیں اکلوتی بیٹی ہیں، ان کو خلا مطلب ابھی ریسنٹلی انہوں بڑا ان کے ساتھ حادثہ ہوا، بہرحال وہ جو بھی معاملہ تھا، لیکن یہ کہ بڑے دکھی تھے، تو انہوں نے میرے سے کافی ڈیٹیل میں بات کی۔ تو ابھی ریسنٹلی میں ان سے ملا نا تو بڑا خوش تھے ماشاءاللہ، اور خود انہوں نے بتایا کہ علی بھائی یقین کریں آپ کا ایک جملہ جو ہے نا وہی میرے لیے کافی تھا۔ میں نے کہا اچھا کون سا جملہ، کیونکہ مجھے بھی نہیں یاد تھا، میں نے تو کافی باتیں کی تھی۔ کہتے نہیں وہ ایک جملہ، کہتے آپ نے سب سے پہلے مجھے کہا تھا کہ لسن بی بریو، بہادر بنے، جو ہو گیا ہے اس کو فیس کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ کہتے بس دیٹس اٹ، آئی بیکیم بریو۔ اللہ سے میں نے کہا اللہ مجھے بہادر بنا دے، مجھے سکت دے دے یہ سچویشن ایکسیپٹ کرنے کی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا سکون، ایسا غنا اور ایسی سکت دی کہ میں بھی حیران ہوں، اور ماشاء اللہ ہم مسکرا رہے ہیں الحمدللہ۔